بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ کوثر اللہ کا مبارک نام یا وہاب، میٹھی چیز پر پڑھتے ہی معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ مقدر ایسے بدلے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے رات کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ یا وہاب پڑھ کر دیکھیں، پھر انشاءاللہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل، اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ کہ جس کے کرنے سے دولت انسان پر عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھائیں، جگہ جگہ دھکے کھائے، لیکن دولت مال نہ ملا تو وہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل نہیں سونے کی کان ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، صرف ایک نام اللہ کا جس طریقے سے پڑھیے گا، جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے بڑے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی حاجتیں جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو، پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات چاہے کتنی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فکر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، بچوں کے سکول کی فیسیں ادا کرنے کی سخت نہ ہو، یعنی کہ طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں، تنگ دستی ہو، فکر فاقہ ہو، پریشانی ہو، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگ دستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے، غربت کے دن ختم ہو جائیں، حالات کی پریشانی ختم ہو جائے، مال و دولت کی کثرت ہو، کھلا رزق ملے، بے حساب دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ انشاءاللہ اللہ پاک کا صرف یہ نام پڑھ لیجئے گا۔ چند بار پڑھیں گے تو پھر اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کی حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت والی تسبیح کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ تسبیح ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ بہت جلد امیر و کبیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کا ذکر، اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اس کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے، اور اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضروریات اور حاجتیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق کی ایسی کشادگی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مال و دولت کی خواہش مٹ جاتی ہے، دنیا جان کی نعمتیں اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل سے میسر آ جاتی۔ ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ رزق اس کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب سے فراہم کرتا ہے، کبھی اس کو مالی حالات کی خرابی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میری پیاری بہن، اس وظیفے، اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک شرط ہے۔ ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجات، ہماری بڑی سے بڑی ضروریات یقین کامل کے ساتھ روحانی اسباب پیدا کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور ناامیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضروریات اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بعض یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط یقین کامل ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچ پاتے تو سراسر اس میں
ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتے ہیں، تاکہ ہم یقین کی دولت کو چھوڑ کر شک اور وسوسے سے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ میری پیاری بہن، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ تسبیح کیسے پڑھنی اور یہ ذکر کیسے کرنا، کس وقت کرنا ہے، کتنی بار کرنا، یہ سب جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ ویڈیو کو چھوڑنا نہیں، ورنہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی، یعنی کہ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت بھی کریں وہ وقت مقرر کر لیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ عمل ہے، چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت کرے، جس کا دل چاہے وہ کر سکتے۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی قید نہیں ہے، صرف اس میں ایک پابندی ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ پاکی اور صفائی کے ساتھ، کامل طہارت کے ساتھ کرے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی اور طہارت بہت پسند ہے۔ اسی لیے جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، طہارت بدنی اور طہارت قلبی کا خاص خیال رکھیں۔ طہارت بدنی سے مراد ہے اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ طہارت قلبی سے مراد دل کو گناہوں سے پاک، میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ آپ استغفار کثرت سے کیجیے گا، اس سے دلوں کا زنگ اور گناہوں کا میل دھل جائے گا۔ اس عمل کا آغاز آپ نے درود شریف پڑھ کر کرنا ہے۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، اول آخر درود پاک پڑھنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ کوئی بھی عمل یا وظیفہ درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جو بھی وظیفہ یا عمل یا دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ عمل یا وظیفہ کریں، اس کے ساتھ اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا درود ہے، تو میری پیاری بہن، وہ درود ابراہیمی یعنی کہ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ دیکھ کر زبانیں یاد کر سکتے ہیں، تاکہ نماز میں پڑھنے بھی اس کو آسانی ہو اور وظیفے کے دوران بھی پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو درود ابراہیمی کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ درود ابراہیمی وہ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کو یہ مشکل ہو رہی ہے، کوئی نہیں آتا زبانی، تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر وظیفہ کریں جہاں شور اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، آپ سکون سے عمل کر سکیں۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، پوری خاموشی، سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام ہے، اور وہ رزق اور مال و دولت کی کثرت سے اور ظاہری و باطنی غنا کے حوالے سے بہت ہی مجرب، مشہور اور خاص نام پڑتا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ 1400 مرتبہ یا وہابوں کی تسبیح کرنی۔ آپ نے 1400 اس مبارک نام کی تسبیح پڑھنے۔ تسبیح کرتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کا تصور کرنا ہے اور اپنے ذہن کو ذہن میں رکھتے 1400 بار یا وہابوں پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کے وقت کرتے ہیں تو یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال دولت کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ جلدی پورا ہو جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے مسائل جو رزق و مال دولت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ایسی خوشحالی نصیب ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری بہن، اس وظیفے کو چند بار یا چند دن بھی کر لے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، صرف چند منٹ کی تسبیح، لیکن یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ آپ کے سارے مسائل جو مال و دولت کی وجہ سے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہن، آپ کے کام میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ رزق کی تنگی، مالی حالات جو بھی خرابی ہے،
تو انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں تو آپ کا وہ مسئلہ جو پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ پیارے بہنوں، جب بھی آپ عمل کریں تو تھوڑی سی آپ نے ایک چمچ کے برابر چینی لے لینی ہے۔ جب آپ اپنے تسبیحات کو مکمل کر لیں، آپ دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے اس چینی پر دم کر لینا ہے۔ پھر وہ چینی آپ نے کیڑے مکوڑوں کو ڈالنی ہے۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور جب بھی آپ یہ عمل کریں تو تھوڑی سی چینی لے کر اس پہ دم کر کے اپنے کیڑے مکوڑوں کو ڈال لینے، کیونکہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کی تمام رکاوٹوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں کو کیڑے مکوڑوں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے تو وہاں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو آپ کسی پارک میں بھی تھوڑی سی وہ چینی جب بھی آپ پڑا کریں تو وہاں ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔